القائلون ولا يحصينا ما العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا معنى موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر بها برحمته ورتبها بسحور ميدان أرضه الصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك لولا علي لما خلقتك لولا فاطمة لما خلقت السماء محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سب سے پہلے میں وقت کے امام کی خدمت میں اپنی طرف سے اور تمام مومنین کی طرف سے تبریک پیش کرتا ہوں اور آپ سبوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں بی بی سیدہ کی ولادت سعادت کے موقع پر اور ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہمیشہ کی طرح اور تمام دوسرے پروگرام کی طرح بھی آپ نے اس محفل کو منعقد کیا۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ بیان کیا تھا کہ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ مومنین، خوش نصیب ہیں وہ افراد، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس طرح کے پروگرام کا اہتمام اور انتظام کرتے ہیں، کیونکہ یہ ذکر ایسا ہے کہ جو ہماری زندگی ہے، ہماری جان ہے، ہماری عزت ہے، ہماری آبرو ہے۔ اور اسی طریقے سے الحمدللہ یہاں پر پورے سال تمام پروگرام، تمام مناسبتوں میں پروگرام کو انجام دیا جاتا ہے، برپا کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ نوچندی جمعرات کو یہاں پہ مجلس اصال ثواب کا بھی اہتمام اور انتظام کیا جاتا ہے، تاکہ یہاں پر شرکت کرنے والا کم سے کم یہاں سے جانے کے بعد یہ مطمئن رہے کہ اگر گھر والے یاد کرے یا نہ کریں، وہ مومنین یاد کریں گے جو یہاں تشریف لاتے ہیں۔ عزیزوں، ایک سلام اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میں نے جس حدیث قدسی کو آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں پروردگار عالم کا ارشاد گرامی کہ اے احمد، میں آپ کو خلق نہ کرتا، میں اس دنیا کو خلق نہ کرتا، اس دنیا کا سبب خلقت آپ ہیں، آپ کو خلق کرنا تھا تو اس دنیا کو خلق کیا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں سبب خلقت پیغمبر اسلام ہے کہ لولا لما خلقت الافلاک، میں افلاک کو خلق ہی نہ کرتا، یہ ہستی، یہ جہان صرف آپ کی محبت میں ہے، آپ کے سبب میں ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں جو بھی خلق کی گئیں پیغمبر کے صدقے میں، یہ ہوائیں، یہ سمندر میں بہتا ہوا پانی، یہ بلند پہاڑ، یہ مہکتے ہوئے پھول، یہ پرندے چرند، تمام کی تمام چیزیں پیغمبر اسلام کے سبب خلق کی گئی ہیں۔ پھر حدیث آگے بڑھتی ہے، حدیث نے کہا کہ ہم اگر علی کو خلق نہ کرتے
تو آپ کو خلق نہ کرتے۔ لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو ہم آپ کو خلق نہ کرتے۔ عزیزوں، علی کی منزلت، علی کی بلندی، علی کا ارفع اعلیٰ ہونا، علی کے معجزات اور علی کی رفعت دنیا سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ علی کون ہے، لیکن آواز قدرت یہ ہے کہ اگر علی کو خلق نہ کرتے تو آپ کو خلق نہ کرتے۔ لیکن اس کے بعد حدیث نے آواز دی کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتے تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتے۔ اس حدیث قدسی کے ذیل میں چند اپنے مختصر سے معروضات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم ذرا اندازہ لگائیں بی بی سیدہ کی عظمت کا، ان کی رفعت کا، ان کی بلندی کا، کہ ان کے کیسے فضائل ہوں گے کہ جہاں پر حدیث قدسی آواز دے رہی ہے۔ اگر انسان اس وقت سمجھتا ہے کہ جب گفتگو کے معیار کو سمجھا جائے، گفتگو کے معیار کو سمجھا جائے تب انسان کے بات سمجھ میں آتی ہے۔ یقیناً ہم ان تمام کلمات کو کما حقہ تو نہیں سمجھ سکتے کہ پروردگار عالم نے کیا کہا کہ اے پیغمبر، یہ ہستی آپ کے سبب خلق ہوئی، آپ علی کے سبب خلق ہوئے، اور آپ دونوں کو فاطمہ کے سبب میں خلق کیا ہے۔ اس لیے ہم کما حق کو نہیں سمجھ سکتے، نہ ہمارے پاس اتنا علم ہے، نہ ہمارے پاس وہ شعور ہے، نہ ہمارے پاس ہماری وہ نگاہیں ہیں، نہ ہمارے وہ اعمال ہے، نہ ہماری وہ رفتار ہے، نہ ہماری وہ گفتار ہے، نہ ہمارے وہ اطوار ہیں۔ اس طریقے سے ہم کما حقہ ان کلمات کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے معیار کا ہونا ضروری ہے۔ اگر معیار جیسا ہوگا انسان وہیں تک اس بات کو سمجھ پائے گا۔ اس سے پہلے کی گفتگو میں بیان کیا جا چکا ہے کہ کیسے انسان سمجھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ گفتگو کر رہا ہے تو بچے کی بات کو کچھ بات کہتا ہے، کچھ نہیں کہتا، یعنی جو بول رہا ہے اس کے پاس علم کم ہے، جو سن رہا ہے اس کے پاس علم زیادہ ہے۔ تو جس کے پاس علم زیادہ ہے وہ بچے کے اعتبار سے اس کی بات کو سمجھ سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے بولنا چاہتے ہیں لیکن نہیں بول پاتے ہیں، لیکن استاد یہ جانتا ہے یا ماں باپ یہ جانتے ہیں کہ بچہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو اسی اعتبار سے سمجھ جاتا ہے۔ جہاں پہ معیار بولنے والے کا کم ہے، سننے والے کا زیادہ ہے، تو بولنے والا اپنے اعتبار سے گفتگو کر رہا ہے، سننے والا اپنے اعتبار سے سمجھ رہا ہے۔ تو اگر بولنے والے کا مزاج کچھ اور ہو، بولنا کچھ چاہ رہا ہو، یقیناً وہ اپنے اعتبار سے بول رہا ہے، اتنی تمام چیزوں کے بارے میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا جتنی چیزوں کو سننے والا سمجھ رہا ہے، جتنی چیزوں کو سننے والا سمجھ رہا ہے۔ اسی اعتبار سے جب اعتبار درمیانی ہوا، اعتبار برابر کا ہوگا کہ جہاں بولنے والے کا بھی علم وہی ہے، سننے والے کا علم وہی ہے، تو جو بولنے والا بول رہا ہے، سننے والا سن رہا ہے، تو دونوں ایک ہی اعتبار کے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ دونوں باتوں کو دونوں برابر کے اعتبار سے سمجھ رہے ہوں گے، دونوں باتوں کو برابر کے اعتبار سے سمجھا جا رہا ہوگا۔ لیکن جہاں پر بولنے والے کا معیار بلند ہو، جہاں پر بولنے والے کا معیار بلند ہو اور سننے والے کا معیار کم ہو، تو عزیزوں جو بولنے والا بول رہا ہے اور سننے والا سن رہا ہے، تو سننے والا اپنے اعتبار سے سمجھ رہا ہے، بولنے والا اپنے اعتبار سے بول رہا ہے، بولنے والا اپنے اعتبار سے بول رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ پروردگار عالم نے ان کلمات میں کن راز کو محو رکھا ہے، کن راز کو پوشیدہ رکھا، اور اس نے جو بیان کیا ہے، جیسے جیسے علم کی سطح بڑھتی جائے گی، جیسے جیسے معرفت کی سطح بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے یہ کلمات ہمارے سمجھ میں آتے جائیں گے۔ لیکن جہاں معرفت نہیں ہوگی وہاں پہ ان کلمات کا کما حقہ سمجھنا ممکن نہیں ہے، کما حقہ سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، اگر کوئی بچہ گفتگو کر رہا ہے ہم سمجھ رہے ہیں۔ اسی اعتبار سے اگر عام انسان گفتگو کر رہا ہے تو اس کی بات کو اتنا غور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر کوئی خاص افراد گفتگو کر رہے ہیں، کوئی خاص افراد گفتگو کر رہے ہیں
تو یہ کہا جائے گا کہ دیکھو یہ گفتگو کر رہے ہیں، ان کی بات کا کوئی معنی ہوگا، جا کے ان کی باتوں کو سنا جائے۔ اگر اسی طریقے سے کوئی عہدیدار گفتگو کر رہے ہوں تو یقیناً وہ افراد دیکھیں گے کہ کچھ عہدیدار آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر ڈاکٹر ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں تو سمجھ میں آئے گا یہ کوئی بیماری کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں گے۔ کوئی ٹیچر ہیں یہ سمجھ میں آئے گا یہ کوئی علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں گے۔ کوئی علماء گفتگو کر رہے ہوں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ کوئی دین کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں گے۔ تو اسی اعتبار سے انسان کا اعتبار بدلتا جاتا ہے کہ جہاں پر انسان کا اعتبار بدلتا ہے وہیں پر گفتگو کا بھی اعتبار بدل جاتا ہے، وہیں پر گفتگو کا اعتبار بدل جاتا ہے۔ اب اگر منزل اس سے اور آگے بڑھتی ہے کہ اگر ایک عالم گفتگو کر رہا ہے تو وہ دین کی گفتگو کر رہا ہوگا، انسان متوجہ ہوگا کہ چلو سنا جائے، کچھ دین کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر وہیں پر عالم کی جگہ کوئی مجتہد گفتگو کر رہا ہو، کوئی عالم گفتگو کر رہا ہو، تو جو لوگ مقلدین ہیں ان پر واجب ہوگا کہ سنیں یہ ہمارے لیے کیا کہہ رہے ہیں، ان کا حکم کیا ہے۔ انسان سنے گا ان باتوں کو تو یہ پتہ چلا کہ جہاں معیار بدلا، جہاں رتبہ بدلا، وہاں پر گفتگو کا بھی معیار بدل گیا۔ لیکن اگر وہی گفتگو امام کر رہے ہوں، وہی گفتگو امام کر رہے ہوں تو عزیزوں سب پر ضروری ہے کہ امام کی باتوں کو سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن جہاں پر بولنے والے کا معیار کچھ ہو، سننے والے کا معیار کچھ ہو، تو پتہ ہی چلا بات کو ویسے ہی سمجھا جائے گا جو سننے والے کا معیار ہے، اور جو گفتگو کر رہا ہے وہ اپنے معیار سے کر رہا ہے، جو گفتگو کر رہا ہے وہ اپنے معیار سے کر رہا ہے۔ ہم یہاں پر نئے نئے آئے، ہمیں یہاں کے راستوں کے بارے میں نہیں پتا۔ اگر ہمیں کسی نے راستہ بتا دیا کوئی چھوٹا سا ہی تو کہا دیکھیے جو آپ کو بتا رہا ہے وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے، کیونکہ ابھی آپ یہاں پہ نئے ہیں۔ جو جتنا جہاں پر وارد ہوتا ہے وہ اپنے معیار سے گفتگو کرتا ہے، وہ اپنے معیار سے گفتگو کرتا ہے۔ اگر آپ سمندر کے قریب جائیں، کوئی تیرنا جانتا ہے، کہا جائیے دیکھیے سمندر میں کیا ہے، وہ سمندر میں گیا اور جا کے دیکھا، کہا سمندر میں تو کچھ نہیں ہے۔ کوئی اور بہتر تیرنا جانتا ہے، وہ کچھ دور تک گیا، کہا سمندر میں مچھلیاں ہیں اور فلاں فلاں چیزیں ہیں۔ اگر کچھ غوطہ خور ہیں وہ سمندر میں گئے اور غوطہ خوری کر کر کوئی ایسے جواہرات لے کر آئے جس پر خمس بھی ہوتا ہے، اگر غوطہ خوری سے وہ سامان لے کر آئے تو اس نے کہا کہ دیکھیے سمندر میں جواہرات بھی پائے جاتے ہیں۔ جو جتنا سمندر کی گہرائی میں جاتا جائے گا اس کا علم اتنا بڑھتا جائے گا، اس کا علم اتنا بڑھتا جائے گا۔ تو عزیزوں پتہ ہی چلا جس کی جتنی حد ہے وہ اتنی معلومات رکھتا ہے، اور اسی معلومات کے اعتبار سے وہ بتائے گا کہ سمندر میں کیا ہے، اسی معلومات کے اعتبار سے بتائے گا کہ سمندر میں کیا ہے۔ اب عزیزوں ذرا اندازہ لگائیں جو پورے سمندر کا علم رکھتا ہو، جو پورے سمندر کا علم رکھتا ہو وہ کچھ اور بتائے گا، جس کی حد محدود ہے وہ کچھ اور بتائے گا۔ تو کہا یہ گیا کہ جہاں دیکھیں اگر ہم بسم اللہ کو سمجھ جائیں، بسم اللہ کیا ہے، ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی ہے کہ بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں ترجمہ آ گیا، اب ہم سمجھ گئے کہ ہم نے بھی کچھ سیکھ لیا۔ ترجمے کے بعد جب تفسیر تک پہنچے کہ دیکھو اس میں رحمان اور رحیم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، رحمان کے معنی کچھ اور ہیں، رحیم کے معنی کچھ اور ہیں۔ یہ دیکھا کہ رحمان کے معنی کیا ہے، کہ رحمان کے معنی یہ ہیں کہ اللہ عمومی رحم کرنے والا ہے، رحیم کے معنی وہ ہیں کہ اللہ خصوصی افراد پہ رحم کرنے والا ہے۔ تو عزیزوں اس کی زیادہ اور کچھ تفسیر میں گئے اسی طریقے سے، لیکن ہماری تفسیر محدود ہے۔ لیکن جب جو جانتا ہے، جس کے پاس علم ہے، جب وہ تفسیر کرتا ہے تو پوری رات گزر جاتی ہے اور باعث بسم اللہ کی تفسیر پوری نہیں ہو پاتی ہے۔ صلی محمد علیہ تو عزیزوں اندازہ لگائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر جو کلام کر رہا ہو، جو بول رہا ہے، تو اس کا معیار کچھ اور ہے۔ ہم اس کے کلام کو، اس کی گفتگو کو کما حق نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے اور ہم جتنا اختیار ہے ہمارے پاس اور ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم وہاں تک ہم معرفت حاصل کریں، کم سے کم ہم وہاں تک معرفت حاصل کریں۔ لیکن یہ کلمہ
جب ہمارے سامنے آتا ہے کہ لولا ما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر ہم خلق کو خلق نہ کرتے، اگر آپ کو خلق نہ کرتے، اے پیغمبر اگر علی کو خلق نہ کرتے تو آپ کو خلق نہ کرتے، اے پیغمبر اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتے تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتے، آپ دونوں کو خلق نہ کرتے۔ یقیناً انسان محو حیرت ہے کہ یہ کون سی ذات والا صفات ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، اس کے لیے پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ یقیناً یہ ذات کوئی ایسی ذات ہے کہ جس کے ذریعے سے افلاک بھی سمجھے جائیں گے، مقصد پیغمبر بھی پورا ہوگا اور مقصد علی بھی پورا ہوگا۔ یہ ذات وہ ذات ہے کہ کتابوں میں فضائل لکھے گئے اور سب نے فضائل لکھے، اور سب نے فضائل لکھے، ہر اعتبار سے فضائل لکھا گیا، لکھا سب نے۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے یہ اور بات ہے۔ یہ لکھا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رفعت و منزلت انبیاء سے بالا تر ہے، یقیناً انبیاء سے بالا تر ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے، کیونکہ ابھی الحمدللہ ایام فاطمی میں آپ نے 25 مجلسیں کا انعقاد کیا، تمام فضائل آپ کے سامنے ہیں، بس میں اشارہ کرتا چلوں کہ سب سے پہلا مدثرہ اللہ ہے، اور اس کی ایک آیت اگر ہم پیش کریں تو جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، وہ ہے آیت تطہیر۔ وہ ہے آیت تطہیر کہ کسی پیغمبر کے لیے نہیں بیان کیا، لیکن پیغمبر کے لیے بیان نہیں کیا، کسی نبی کے لیے بیان نہیں کیا، لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آیت تطہیر کی تمام افادیت کے ساتھ کہ جب جناب جبریل آواز دیتے ہیں یا رب ومن تحت الکساء، اے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے، تو کیا جناب جبریل نہیں جانتے تھے کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جناب جبریل پیغمبر کو نہیں جانتے تھے، وہی لے کے آتے تھے۔ جناب جبریل کیا مولا کائنات کو نہیں جانتے تھے؟ امام حسن امام حسین کو کیا نہیں پہچانتے تھے؟ پھر یہ سوال کیوں ہے؟ یہ کوئی مذاق نہیں ہے پروردگار سے کہ پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا اے جبریل کیا تم نہیں جانتے ہو؟ جب پروردگار عالم نے تعارف کرانا چاہا ہے تو کسی کو نہیں کہا کہ یہ نبی ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، بلکہ یہی کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے باپ، ان کے والد گرامی ہے، اور ان کے شوہر نامدار ہیں، یہ ان کے فرزند ہیں۔ تو عزیزان گرامی ذرا پروردگار عالم کا انداز تعارف تو دیکھیے۔ پروردگار عالم نبی کے ذریعے بھی پہچنوا سکتا تھا، پروردگار عالم علی کے ذریعے بھی پہچنوا سکتا تھا، پروردگار عالم حسنین علیہ السلام کے ذریعے بھی پہچنوا سکتا تھا، لیکن ایک مرکز تعارف جسے بتایا ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ صلی محمد تو صحیح کیوں پروردگار عالم نے بیان کیا؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم کما حق کہو اس کے کلام کو نہیں بتا سکتے، نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی اہل بیت میں شامل ہوگا تو وہی ہوگا کہ جس کا تعلق فاطمہ زہرا سے ہو، جو فاطمہ کا محرم ہو سکتا ہے کوئی رسول کے ذریعے شامل اہل بیت میں ہو جائے، کوئی علی کے ذریعے کسی اور کی رشتہ داری سمجھ میں آ جائے، حسنین علیہ السلام کے ذریعے کسی اور کی رشتہ داری سمجھ میں آ جائے، لیکن کہا ہم فاطمہ، جس کی بھی نسبت فاطمہ سے ہوگی وہ اہل بیت میں شامل ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بیان کیا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا، وہاں بیٹے دو تھے لیکن جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے پروردگار و بنوہا۔ دیکھو ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ظاہراً دو بیٹے ہیں لیکن فاطمہ آنے والی 11 اور حجت کی ماں ہے، وہ سارے حجت اسی تطہیر میں شامل ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ ہے پروردگار عالم کی مدح سرائی قرآن کریم میں، کہ جہاں پروردگار عالم آواز دے رہا ہے کہ دیکھو زہرا کون ہے، اور ہم نے یہی دیکھا قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو زہرا کون ہے۔ جب نصارہ نجران کو پیغمبر اسلام نے نام خط لکھا اور نصارہ نجران اپنے مذہب کی صداقت کے لیے آئے کہ ہمارا مذہب سچا ہے، ہم آپ کے ساتھ دلیل پیش کریں گے، مناظرہ کریں گے اور تمام چیزیں، پیغمبر اسلام نے دلیلیں دی، مناظرے میں وہ خاموش ہو گئے کیونکہ وقت اتنا نہیں کہ پورا واقعہ بیان کیا جائے، کہ تمام دلیلوں کے بعد اب یہ کہا گیا کہ مناظرہ نہیں ہوگا، پیغمبر اسلام کا جنگ نہیں ہو سکتی، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، کا مباہلہ ہو جائے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو عزیزوں کس چیز کے لیے مباہلہ ہو رہا ہے؟ مباہلہ پروردگار عالم کی وحدانیت کی گواہی کے لیے ہو رہا ہے کہ ہاں وہ خدا ایک ہے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، جو بیٹا ہے وہ بھی خود خدا ہے۔ تو ایک طرف یہ نصارہ نجران ہے، ایک طرف پیغمبر اسلام ہے، کام کیا ہے؟ خدا کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے، خدا کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے۔ تو عزیزوں گواہی کے لیے آپ جانتے ہیں کہ گواہی کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ کہ گواہی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہو جائے تو عزیزوں جہاں پر ایک گواہ ہو مرد تو وہاں پر کم سے کم 2 عورتیں ہوں، ایک مرد کے برابر میں 2 عورتوں کو مانا جاتا ہے کہ جب 2 عورتیں گواہی دیں گی تب ایک مرد کی گواہی ہوگی، یعنی ایک مرد اور 2 عورتیں۔ یہاں پر جب پروردگار عالم کی وحدانیت کی گواہی کے لیے پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ آپ ان کو مباہلے کے لیے بلائیے، تو عزیزوں یہ حکم تھا کہ آپ انہیں بلائیے، آپ آئیے اور اپنے ساتھ اپنی عورتوں کو لائیے، اپنے بچوں کو لائیے، اپنے نفس کو لائیے۔ تو عزیزوں کہا یہ گیا کہ اگر پورے کرۂ ارض میں کوئی فاطمہ جیسی ہوتی تو ضرور پیغمبر انہیں بھی لے کر آتے، پیغمبر انہیں بھی لے کر آتے، لیکن پیغمبر اسلام کا کرۂ ارض میں دیکھنا اور یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو میدان مباہلہ میں لے کے آنا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی کرۂ ارض میں ایسی خاتون نہیں ہے جو فاطمہ کی ہم پلہ ہو۔ ایک چیز یہ، اور وہ گواہی کا مسئلہ یہی تھا کہ جہاں پر پروردگار عالم کی وحدانیت کی گواہی کے لیے کہا یہ گیا جو گواہ ہوں وہ سچے ہوں اور وہ مباہلہ کریں، تو یہاں پہ دیکھا کہ 4 مرد ہیں اور 1 عورت ہے، 4 مرد ہیں 1 عورت ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ جہاں پر 2 عورت ہوں گی 2 عورت کے برابر میں 1 مرد ہوگا، لیکن یہاں پر مسئلہ گواہی پروردگار ہے۔ اب ذرا عظمت زہرا کا اندازہ لگائیں کہ جہاں پر 4 مرد گواہی دینے جا رہے ہیں وہاں پر 1 عورت آ رہی ہے، اور وہ گواہی دینے والے بھی کیسے؟ جو سردار انبیاء وہ گواہ کے لیے آ رہا ہے، جو سردار اوصیاء وہ آ رہا ہے، اور جو جوانان جنت کا سردار ہے صلی محمد علیہ محمد اللہم صلی علی محمد وہ گواہی کے لیے آ رہی ہیں۔ تو عزیزوں اب یہ سمجھ میں آتا ہے، اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کیا ہے کہ جہاں پر مسائل میں یہ ہے کہ 1 عورت کے مقابل میں 2 مرد ہوں، لیکن میدان مباہلہ میں پروردگار عالم کی وحدانیت کے لیے 4 مرد ہیں اور 1 عورت آ رہی ہے، 4 مرد ہیں اور 1 عورت آ رہی ہے، اور جس کے مقابلے میں آ رہی ہے وہ نصارہ نجران دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ دیکھا گیا کہ جب نصارہ نجران نے آنے والوں کو دیکھا تو یہی کہا کہ دیکھو ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹتا ہوا نظر آئے گا، تو ہم یہ کہیں گے کہ کیسے وہ نصارہ نجران تھے جو صدیقہ کی سچائی کو سمجھ گئے، لیکن وہ کیسے سچے تھے جو صدیقہ کی سچائی کو نہ سمجھ۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ نصارہ نجران سمجھ رہے تھے کہ جو ہمارے مقابلے میں آ رہے ہیں وہ کتنے سچے ہیں۔ تو یہ پروردگار عالم کی مدح سرائی ہے کہ دیکھو صدیقہ کون ہے،
اور اسی طریقے سے پروردگار عالم نے سورہ حل عطا پورا اتار دیا، چند روٹیاں گئیں اور پورا سورہ آ گیا۔ کسی شاعر نے یہی کہا کہ کیوں چلے آتے تھے سائل روز فاقہ کش کے گھر، کیوں چلے آتے تھے سائل روز فاقہ کش کے گھر، کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا، اے روایت کے اسیروں لو درایت کی خبر، تھے غنی سب نام کے حاجت تھے غنی سب نام کے حاجت روا کوئی نہ تھا۔ پورا حل عطا گواہی دے رہا ہے عظمت صدیقہ کی کہ دیکھو کہ جس کی ہاتھ کی بنی روٹی کی عظمت ہے، خود اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ مدح سرائی ہے پورے قرآن میں کہ جب آپ قرآن کو کھولیں اور اس اعتبار سے قرآن کی تلاوت کریں جہاں پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مدح سرائی کی گئی، پھر پیغمبر اسلام نے بھی اسی طریقے سے جناب سیدہ کی مدح سرائی کی ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ یہ محدودیت ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی کہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا نہیں، جگر کا ٹکڑا نہیں، میرا حصہ ہے۔ میرا حصہ کیا؟ یعنی میری نبوت کا حصہ ہے، میری رسالت کا حصہ ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے خدا ناراض۔ فاطمہ میری جان ہے، فاطمہ قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے یہ بھی فرمایا، یا فاطمہ انت ام ابیہا، اے فاطمہ تم اپنے باپ کی ماں ہو۔ ذرا اندازہ لگائیں کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اسی مقدمے کو اپنے ذہن میں رکھ کے ان باتوں کو سنیے کہ جو بول رہا ہے وہ کس معیار سے بول رہا ہے، اور جو سمجھ رہا ہے کس اعتبار سے سمجھ رہا ہے۔ بولنے والا پیغمبر ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے ساری حدیثوں کو پیش کیا اور سارے افراد سنا کرتے تھے کہ جب آئمہ کا دور تھا تو آئمہ نے بھی اسی طریقے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ مولا کائنات نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کو بیان کیا کہ فاطمہ صدیقہ تھی، فاطمہ ہماری مددگار تھی، اور صرف دنیاوی کام میں نہیں بلکہ عبادت میں مددگار تھی، عبادت میں مددگار تھی۔ بیوی کا نیک ہونا یہ ہے کہ وہ دنیا کے کام میں اگر مددگار ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہی کام میں بھی مددگار ہو، عبادت میں بھی انسان کی مددگار ہو۔ اور امام حسن نے بھی اسی طریقے سے فخر کے ساتھ کہا ہے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ کب؟ کہ جب امیر شام نے تمام تحفے بٹوا دیے اور اس کے بعد دیکھا امام حسن تشریف نہیں لا رہے ہیں تو انہیں بلایا گیا، اور جب وہ تشریف لائے اور اس کے بعد جب امام جانے لگے تو جتنا تحفہ بٹا تھا، جتنے لوگوں کو ملا تھا، کہا جتنا اب تک بٹا ہے اتنا ہی انہیں بھی دے دیا جائے۔ اور اتنا دینے کے بعد وہ فخر سے کہتا ہے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ جیسے ہی مولا چاہتے ہیں کہ وہاں سے جائیں، ایک غلام تھا جس نے امام کی جوتی سیدھی کر دی، اور جیسے جوتی سیدھی کی تو امام نے کہا جو تو نے مجھے دیا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ امام حسین نے عاشور کے دن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو یاد کیا کہ میں یزید سے کیسے بیعت کر لوں کہ میں فاطمہ کی آغوش کا پروردہ ہوں۔ چوتھے امام نے دربار شام میں کہا کہ میں انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، اور ہر امام نے فخر کے ساتھ نام لیا ہے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ ذرا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کا اندازہ لگائیں تو کیسی عظیم شخصیت ہوگی کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا کہ اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ چھٹے امام کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے لفاطمہ اسماء تسعہ عند اللہ،
جناب فاطمہ کے 9 نام اللہ کے نزدیک ہیں. 9 نام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اللہ کے نزدیک ہیں. اور اس کے بعد ان ناموں کو انہوں نے گنانا شروع کیا کہ الفاطمہ، الصدیقہ، والمبارکہ، والطاہرہ، والزکیہ، والرازیہ، والمرضیہ، والمحدثہ، والزہراء. اسی طریقے سے امام بیان کرتے چلے گئے. تو یہ نام جو اللہ کے پاس ہیں، امام کی حدیث ہے کہ اللہ کے پاس جناب فاطمہ زہرا کے 9 نام ہیں. عند اللہ، اللہ کے پاس ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ عند اللہ کے معنی کیا ہے؟ کہا دیکھو عند اللہ کے معنی یہ ہے کہ جو چیز تمہارے پاس ہے، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ تم سے جدا ہو جائے گی، وہ تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گی، وہ فنا ہو جائے گی. وما عند اللہ یبقا، اور جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ چیز باقی رہنے والی ہے، وہ چیز باقی رہنے والی ہے. تو عزیزوں، جہاں پہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے یہ اسماء بیان کیے گئے، تو ذرا ہم یہ بتائیں کہ ہم اور آپ اور وہ افراد جو دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، کسی کا بھی نام کچھ بھی سوچ کے رکھ دیتے ہیں اور جیسا چاہتے ہیں نام رکھ دیتے ہیں، لیکن جو نام اللہ نے رکھے ہیں، جو لقب اللہ نے دیے ہیں، وہ ایسے ہی نہیں ہیں. اس کے خاص معنی ہیں، اس کے مطالب ہیں. کہ اگر جناب فاطمہ کا نام فاطمہ ہے تو فاطمہ کیوں ہے؟ کہا فاطمہ اس لیے ہے فاطمہ من الشر، کہ فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی. کہا فاطمہ من النار، جہنم کی آگ سے بچائیں گی. اور فاطمہ من الشر، اور تمام برائیوں سے دور رکھیں گی. جو ان کا حقیقی چاہنے والا ہوگا اس نام کے اعتبار سے اگر اپنی نسبت رکھتا ہوگا تو یقیناً شر سے، برائی سے، فتنے سے دور رہے گا، فتنے سے دور رہے گا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا. اسی کی پوری تفصیل ہے کہ تفصیل نہیں بیان کرنا ہے، بس مختصر طور پر اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، کیونکہ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے فرمایا کہ فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچانے والی یا برائی سے بچانے والی. پھر کہا کہ فاطمہ کیا ہے؟ کہا فاطمہ محدثہ ہے. محدثہ کے معنی کیا ہے؟ کہا محدثہ اسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ حدیث کو جانتی ہو، یا وہ جو فرشتوں سے گفتگو کرتی ہو، جو فرشتوں سے گفتگو کرتی ہو. بعد پیغمبر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہیں روایت میں نہیں دیکھا کہ پیغمبر کے بعد یا کسی عورت کے پاس جبریل نازل ہوئے ہوں جس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس آئے. اور وہ جبریل آتے تھے اور تمام چیزوں کو بیان کیا کرتے تھے، کہ جسے صحف فاطمہ کہا گیا یا صحیفہ فاطمہ کہا گیا یا مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے جناب فاطمہ زہرا کا نام ایک ہے صدیقہ. صدیقہ کے معنی کیا ہے؟ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ سچ بولنے والی. تو صحیح صدیقہ وہ ہوتی ہے کہ جو سچ بولنے والی ہے، لیکن نہیں، سچ بولنا اور ہے لیکن صدیق یا صادق ہونا اور ہے. صدیقہ ہونا اور ہے. کسی واقعے کی کوئی خبر دے اور وہ واقعہ سچا ہو تو وہ سچا ہے، لیکن اگر وہ واقعہ جھوٹا ہو تو بیان کرنے والا جھوٹ بول رہا ہے. تو جہاں بھی سچ اور جھوٹ کا امکان پایا جائے تو انسانوں کے درمیان امکان پایا جا سکتا ہے، اس اعتبار سے کہ جو واقعہ وجود میں آئے اور اس کی خبر دے تب اسے سچا اور جھوٹا کہا جائے گا. لیکن صدیقہ اسے کہتے ہیں جو یہ کہہ دیں وہ سچ ہو جائے، جو یہ کہہ دیں وہ سچ ہو جائے. اگر کہہ دیں کہ دیکھو تمہارا لباس خیاط کے پاس ہے تو خیاط آ کے کہے گا کہ میں خیاط حسنین ہوں. محمد آپ کا اسم گرامی راضیہ و مرضیہ ہے. راضیہ و مرضیہ کہ کیا معنی؟ راضیہ وہ اسے کہتے ہیں یعنی جو جس سے خدا راضی ہو، جس سے خدا راضی ہو. مرضیہ اسے کہتے ہیں جو خدا سے راضی ہو، یعنی سارے اعمال کو اس نیت کے ساتھ انجام دے، اس ارادے کے ساتھ انجام دے کہ ہمارے اعمال سے خدا راضی ہو جائے، ہمارے اعمال سے خدا راضی ہو جائے. تو عزیزوں اسی کے ساتھ ساتھ اور جو سارے نام بتائے گئے، ایک نام کہا
کہ جناب فاطمہ زہرا کو زہرا کہتے ہیں۔ زہرا کے معنی کیا ہیں؟ کہا زہرا کے معنی ہے خوشبو، اور زہرا کے معنی ہے چمکتا ہوا نور۔ زہرا کے معنی ہے چمکتا ہوا نور۔ چمکتے ہوئے نور کا کیا مطلب؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب ہماری جد ماجدہ عبادت کیا کرتی تھی تو زمین سے آسمان تک ایک نور ساطع ہوتا تھا، زمین سے آسمان تک ایک نور ساطع ہوتا تھا۔ تو یہ ایک نورانی شخصیت جسے پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اگر انہیں خلق نہ کرتے تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتے، اگر انہیں خلق نہ کرتے تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتے۔ تو عزیزوں ذرا سا ہم اندازہ لگائیں جناب سیدہ کی عظمت کا کہ پروردگار عالم نے جب یہ کہا کہ اگر انہیں خلق نہ کرتے تو آپ دونوں کا خلق نہ کرتے، تو یہ نورانی شخصیت کون ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا دیکھو اللہ کون ہے؟ کہا اللہ نور ہے، اللہ نور ہے۔ آپ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ نور ہے۔ اور اس اعتبار سے کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے، اللہ تمہارا ولی ہے، اور تمہیں اللہ ظلمات سے نور کی طرف لے جاتا ہے، ظلمات سے نور کی طرف لے آتا ہے۔ ولی کا کام یہی ہے کہ وہ انسان کو گمراہی سے اچھائی کی طرف لے جائے، تاریکی سے روشنی کی طرف لے جائے۔ اللہ نے کہا دیکھو میں تمہارا ولی ہوں، اور میرا کام کیا ہے کہ میں تمہیں گمراہی سے نجات دوں۔ تو کیا صرف اللہ ولی ہے؟ کہا نہیں، صرف اللہ ولی نہیں ہے بلکہ رسول بھی ولی ہے۔ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ رسول بھی ولی ہے؟ کہا سورہ مائدہ کی 55ویں آیت میں دیکھو جہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور وہ افراد وہ مومنین کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ولی ہیں۔ تو ولی کا کام کیا ہے؟ کہا ولی کا کام یہ ہے کہ انسان کو گمراہی سے نکال کر روشنی میں لے جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ولی ہے، وہ سرپرست ہے۔ آخر جو گمراہی سے نکل کر روشنی میں جائے، گمراہی سے نکل کر اچھائی کی طرف جائے، اس کے اندر بھی کچھ صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگر پروردگار کا یہی کام ہوتا تو ہر انسان گمراہی سے نکل کر بھلائی میں چلا جاتا، لیکن ایسا نہیں نظر آتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کہا جسے نکالنا ہے گمراہی سے اس کے اندر بھی صلاحیت پائی جاتی ہو۔ اگر صلاحیت پائی جائے گی تو گمراہی سے نکل جائے گا، اگر صلاحیت نہیں پائی جائے گی تو وہ اسی گمراہی میں رہ جائے گا، اسی گمراہی کے دلدل میں پھنسا رہے گا۔ اس کی چھوٹی سی مثال آپ بہتر جانتے ہیں کہ جیسے اسکول میں یا مدرسے میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں، اور جب بچے پڑھائی کرتے ہیں تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو روز حاضر ہو رہے ہیں اور پڑھائی کر رہے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل حاضر نہیں ہوتے ہیں، کبھی دل چاہا پہنچ گئے، کبھی دل چاہا نہیں پہنچے، اور والدین کو بھی اتنا وہ نہیں ہے کہ بھیجیں یا نہ بھیجیں۔ جو نہیں آتے ہیں اس کی طرف استاد کی توجہ کتنی ہوگی؟ ٹھیک ہے اب آتا ہے تو آئے، نہیں آتا ہے تو نہ آئے۔ دوسری مثال یہ کہ کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو بہت اچھی پڑھائی کر رہے ہیں، بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اب استاد ادھر تھوڑا متوجہ ہو جائے گا کہ ہاں یہ اچھا بچہ ہے، پڑھائی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کے ساتھ زیادہ اور محنت کی جائے۔ لیکن کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور جو پڑھایا جاتا ہے اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اب استاد نے دیکھا کہ جو مدرسے کا ٹائم ہے یا جو اسکول کا ٹائم ہے وہ تو صحیح اس بچوں کے لیے ہے، لیکن جو بچہ بہت زیادہ محنت کرنا چاہتا ہے، کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک الگ سے وقت رکھا جائے، اس کے لیے ایک الگ سے وقت رکھا جائے۔ اگر استاد ہمدرد ہے، استاد دلسوز ہے، استاد یہ چاہتا ہے کہ اس کا طالب علم کچھ اور سیکھے تو اس کے لیے ایک الگ سے وقت رکھتا ہے۔ تو عزیزوں ہمارے اندر بھی اگر ہم طالب علم ہیں اور پروردگار عالم کی تعلیم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ساری چیزوں کو اسی طریقے سے انجام دے رہے ہیں جیسے اس نے چاہا ہے تو ہم انجام دے رہے ہیں، لیکن اللہ یہ دیکھتا ہے کہ جہاں پر تمام بندے سو جاتے ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو رات کی تاریکی میں ہم سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں،
ہم سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. جب وہ ہم سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو جہاں تمام بندے سو رہے ہوں اور کچھ بندے اس کے پاس آئے ہوں تو یقیناً پروردگار عالم بھی بہترین استاد ہے. وہ یہی کہتا ہے کہ جب تم نے ہمارے لیے وقت معین کیا ہے تو ہم بھی اپنے وقت کو تمہارے لیے معین کر دیں گے. ہم بھی اپنے وقت کو تمہارے لیے معین کر دیں گے. تو یہی ہے من الظلمات الی النور. اللہ ہدایت کر دیتا ہے ان افراد کی ظلمات سے نور کی طرف. تو ولی کا ایک کام یہ ہوا کہ جو گمراہی سے بچاتا ہے. تو عزیزوں یہ اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے. جب اس کا رسول ولی ہے تو پیغمبر اسلام نے بھی یہی بتایا کہ دیکھو ہمارا مقصد بعثت کیا ہے. ہمارا مقصد بعثت یہ ہے کہ اتموا لمکارم الاخلاق، کہ ہمیں اس لیے بھیجا گیا کہ ہم اخلاق کی منزل کو کمالات تک پہنچا دیں. اخلاق کی منزل کو کمالات تک پہنچا دے تاکہ انسان جانور صفت سے نکل کر انسان بن جائے. اگر انسان بنتا ہے تو یقیناً جہاں انسان کے اندر انسانیت آ جائے گی تو انسان اس منزل تک پہنچ جائے گا جب وہ انسان کہا جا سکے. جب وہ انسان کہا جا سکے. اور پیغمبر اسلام نے ان تمام چیزوں کو پیش کیا کہ جس کے ذریعے انسان گمراہی سے باہر آ جائے اور گمراہی سے نکل کر ہدایت پا جائے. تو یہ ہے ولی کا کام. تو اللہ نے کیا اعلان کیا کہ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے. اور کون ولی ہے؟ اور وہ لوگ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا کرتے ہیں. تمام مفسرین نے بلا اتفاق لکھا کہ یہ آیت کا شان نزول وہی ہے کہ جب سائل نے سوال کیا اور علی نے عطا کیا. علی نے عطا کیا. اس آیت کا مصداق سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہے کہ علی نے اسے عطا کیا. اور یہ آیت نازل ہوئی. اللہ ولی